نہج البلاغہ میں یہ کتاب آ گئی ہے الحمدللہ، آپ کے پاس شاید موجود ہوگی، فتنہ آخر الزمان، امیر المومنین کے خطبے کی تفسیر ہے، جس میں امیر المومنین نے علی علیہ السلام نے اس زمانے کے لیے، آخر الزمان کے لیے ایک فتنے کی پیشن گوئی کی تھی۔ یہ عجیب اخبار میں سے ہے، عجیب پیشن گوئیوں میں سے ہے امیر المومنین کی، کہ صدیوں بعد آنے والے فتنے کی پیشن گوئی کی، جو لفظ بلفظ وہ فتنہ آج پورا ہو چکا ہے، وجود میں آ گیا ہے۔ نہج البلاغہ گواہی دے رہا ہے، نہج البلاغہ کا خطبہ گواہی دے رہا ہے کہ خدا نے، نبی نے اپنے بعد تمہارے لیے امام ہدایت مقرر کیا تھا۔ نبی نے کہا تھا اے لوگو، امام چننا تمہارا کام نہیں ہے، یہ غلطی کبھی بھی نہ کرنا، نہ ابھی کرنا نہ 1400 سال بعد کرنا۔ جب بھی تمہیں چناؤ کی دعوت دی جائے تو کہہ دینا کہ ہادی اللہ نے چننا ہے، ہمارا کام اس کی اطاعت کرنا ہے، ہمارا کام اس ہادی کی اطاعت کرنا ہے۔ لیکن اگر تم چناؤ میں غرق ہو گئے تو پھر وہ چنو گے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ عموماً جب پاکستان میں خصوصاً گوشت خریدنے کے لیے گھر میں پکانا ہے، گوشت پکانا ہے، گوشت خریدنے کے لیے بچے کو نہیں بھیجتے، عورتوں کو بھی نہیں بھیجتے، جوانوں کو بھی نہیں بھیجتے، کیونکہ ان کو تجربہ نہیں ہے۔ قصائی بڑا ماہر ہے اور گوشت خریدنے والا نا تجربہ کار ہے، لہٰذا گھر کا دانا ترین آدمی، سمجھدار ترین آدمی، تجربہ کار ترین آدمی اگر اپنے گھر میں نہ ہو تو برادری میں، رشتہ دار میں، پڑوس میں کہتے ہیں بھائی ہمارے میاں کو یا ہمارے مرد کو عقل نہیں ہے، وہ صحیح گوشت نہیں خرید سکتا، آپ مہربانی کریں، آپ اچھا گوشت لا سکتے ہیں۔ یہ چلا جاتا ہے دانا ترین انسان گوشت خریدنے کے لیے۔ توجہ کرنا، باقیوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں تجربہ نہیں ہے، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں سینس نہیں ہے، تم نہیں خرید سکتے۔ تجربہ کار ترین، دانا ترین، سمجھدار ترین، اس کو کہتے ہیں جو جا کر گوشت لے کر آؤ۔ خوب جاتا ہے، جا کر قصائی سمجھ جاتا ہے کہ یہ چالاک آدمی ہے، جا کر اس کو باتوں میں لگا لیتا ہے کہ خبریں سنیے آج، کیا خبریں تھیں آج، پتہ چلا دھماکہ ہوا ہے، فلاں نے دھماکہ کیا۔ اب یہ دانا لگ جاتا ہے سیاسی تبصرے میں، اور قصائی اتنے میں وہ چھچڑے سارے جمع کر کے اوپر بوٹی رکھ کے نیچے چھچڑے رکھ کے سارے اس کو تول کے دے دیتا ہے۔ دانا خوشی خوشی تھیلی اٹھا کر گھر میں آتا ہے کہ دانا ترین فرد خاندان کا گوشت انتخاب کر کے لایا ہے۔ جب لاتا ہے بیوی کے سامنے، وہ کھولتی ہے، تھیلی کھولتی ہے، اندر سے سارے چھچڑے نکلتے ہیں، اور وہ پھر اس کو کیا کہتی ہے کہ پھٹے منہ، تو گوشت نہیں خرید سکتا، تجھے یہ نہیں پتا چھچڑے اور گوشت میں کیا فرق ہے، تو یہ دانا ترین ہے، سب سے زیادہ سمجھدار ہے، اور تو یہ تمیز نہیں رکھتا کہ گوشت اور چھچڑے میں کیا فرق ہے، یہ نہیں چن سکتا، تو انتخاب نہیں کر سکتا، تجھے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، تو اس کو کیسے حق دیا جا سکتا ہے کہ امت کا رہنما اور حکمران چنے یہ